ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر RK نیٹورک سبسکرائب کریں اور بیل کو ضرور دبائیں کر سکتے ہیں۔ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ان بزرگ نے سوچا کہ یہ فضول وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ، چلو ہم بادشاہ کی تقریب کے اندر شرکت کر لیتے ہیں، آخر ہم بھی تو دیکھیں کہ بادشاہ کا فنکشن کس طریقے کا ہوتا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر بھی خوشیاں ہوتی ہیں، آج ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر بھی فنکشن ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ بادشاہ کی تقریب تھی، جو عالی شاہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی تقریبیں بھی کچھ الگ انداز کی ہوتی ہیں، لوگ ان کو دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں، لیکن شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ بزرگ جو تھے جنہوں اپنی توبہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ اس بادشاہ کے ساتھ چل دیے۔ بادشاہ نے اپنے تمام گروہ کو اکٹھا کیا، اس کے اندر جو ہے ملک کے بڑے بڑے ڈاکٹر بھی تھے، ملک کے جو ہے تمام وزراء تھے، ملک کے جو ہے تمام فوجی سپہ سالار اور چند نوجوان لڑکیاں تھیں، وہ ان کو لے کر کے وہ بادشاہ گیا، اور جنگل میں جانے کے بعد وہ بزرگ کہتے ہیں میں حیران کن معاملہ دیکھتا ہوں، میں نے دیکھا کہ جہاں پر بادشاہ نے اپنا پڑاؤ ڈالا، جہاں پر بادشاہ کی تقریب ہونا تھی، وہاں پر دیکھا یہ گیا کہ وہاں پر معاملہ یہ تھا کہ وہاں پر ایک خیمہ لگا ہوا ہے، سادہ سا خیمہ ہے، اس خیمے کے اندر کچھ موجود ہے، اس خیمے کے اندر جو ہے ایک بادشاہ سب سے پہلے نوجوان لڑکیوں کا گروہ گیا، اور گروہ جانے کے بعد اس نے کچھ کہا، کہنے کی آواز تو آتی تھی لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے آواز تو نہ سنی لیکن انہوں نے کچھ کہا، اس کے بعد وہ لڑکیوں کا گروہ واپس آ گیا، اس کے بعد جو تھا چند بزرگ لوگوں کا گروہ اس کے اندر گیا، اس خیمے کے اندر گیا، خیمے کے اندر سے جانے کے بعد باہر واپس آ گیا، اس کے بعد جو تھا ملک کے جو وزراء تھے، جو بادشاہ کے وزراء تھے، جن کی مشاورتوں سے، جن کے مشوروں سے جو ہے ملک چلا کرتا ہے، جن کے مشوروں سے ریاستوں کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ وزراء جو تھے وہ گئے، انہوں نے بھی کچھ کہا لیکن کچھ دیر کے بعد وہ بھی واپس آ گئے، اور اس کے بعد جو تھا چند بزرگ لوگ جو تھے وہ اندر خیمے کے گئے، جانے کے بعد وہ بھی واپس آ گئے، آخر میں بادشاہ گیا، بادشاہ بھی جانے کے بعد واپس آ گیا، اس نے بھی کچھ کہا۔ وہ بزرگ جو تھے وہ یہ تمام معاملہ دیکھ کر بڑا حیران تھے کہ بادشاہ کا پروگرام، نہ کوئی شور، نہ کوئی فنکشن، نہ کوئی گانا، نہ کوئی ناچ، اس کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، آخر وجہ کیا ہے، آخر کون سا ایسا ماجرا ہے؟ لوگ خیمے کے اندر جاتے ہیں، جا کر کے واپس چلے آتے ہیں، جوان گئے چلے آئے، جو بزرگ گئے چلے آئے، وزراء گئے چلے آئے، اس کے بعد وہ بزرگ جو تھے انہوں نے متعلقہ شخص سے پوچھا کہ اے شخص ذرا یہ تو بتا، میرے یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بادشاہ کی اتنی بڑی تقریب ہے اور اس کے اندر کوئی شور نہیں ہے، بڑی خاموشی سے یہ فنکشن ہو گیا، معاملہ یہ ہوا۔ وہ شخص کہنے لگا اے بزرگ سنو سنو، اے ہیرے کے تاجر سنو سنو، اے ہیرے کے کاروباری سنو سنو، معاملہ یہ ہے جو اب خیمہ دیکھتے ہو، اس خیمے کے اندر اس بادشاہ کے نوجوان لڑکے کی قبر ہے، اور اس قبر کے پاس سب سے پہلے جو لڑکیوں کا گروہ گیا، جو حسین و جمیل نوجوان لڑکیاں گئیں، انہوں نے جانے کے بعد جو ہے وہاں پر کہا کہ اے بائے بائے اے شہزادے، اے شہزادے، اگر ہماری جان، اگر ہماری جوانیاں، اگر ہمارا حسن و جمال قربان کر کے اگر تیری جان کو بچایا جا سکتا تو اے بادشاہ ہم تیری جان کو بچا لیتے، تیری جو ہے موت کو ٹال دیتے۔ اس کے بعد جو گئے تھے، اس کے بعد جو نوجوان گئے تھے، جو فوجی گئے تھے، انہوں نے کہا اے شہزادے اگر ہماری تلوار، اگر ہمارے ہتھیار، اگر ہماری ان تمام ساز و سامان کے ذریعے اے بادشاہ اگر تیری زندگی، اے شہزادے اگر تیری زندگی کو بچایا جا سکتا تو ہم تیری زندگی کو بچا لیتے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے، جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو کوئی تدبیر کام نہیں کرتی، نہ ہتھیار کام آتے ہیں، نہ فوجیں کام آتی ہیں۔ اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے جو بزرگ لوگوں کا گروہ گیا تھا، دراصل جو تھے وہ ملک کے وزراء تھے، وہ ملک کے وزیر تھے، جن کی مشوروں سے ملک چلتا ہے۔ انہوں نے قبر کو جانے کے بعد کہا کہ اے شہزادے اگر ہمارے مشوروں کے ذریعے، اگر ہماری طاقت کے ذریعے، اگر ہماری پاور کے ذریعے اے شہزادے اگر تیری موت کو ٹالا جا سکتا، تیری جان بچائی جا سکتی تو ہم اپنی تمام چیزیں قربان کر دیتے، اپنے مشوروں سے تیری جان کو بچا لیتے۔ اس کے بعد بتایا کہ جو ایک تجربے کار لوگوں کا گروہ گیا،
دراصل وہ تجربے کار لوگ، وہ اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکٹر تھے، بڑے بڑے طبیب تھے، وہ لوگ جن کے جو ہے جن کے پاس جا کر کے بڑے بڑے مریض شفا پا جاتے تھے۔ معاملہ یہ ہے انہوں نے جانے کے بعد کہا کہ اے شہزادے، اگر ہماری طب، ہماری ڈاکٹری، ہماری دوائیں تیری جان کو بچا سکتی تو اے شہزادے ہم تیری جان کو بچا لیتے اور تیری جان تجھے مرنے نہ دیتے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے، جب موت کا قاصد آتا ہے تو نہ دوائیں کام کرتی ہیں، نہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کی مہارت کام آتی ہے۔ آخر میں بادشاہ گیا، وہ بادشاہ جس کے شہزادے کی قبر تھی، جس کے نوجوان بیٹے کی قبر تھی، وہ بادشاہ کہتا ہے اے بیٹے، میں نے تیرے سامنے نوجوان لڑکیوں کو بھی رکھا، اپنی فوج کو بھی رکھا، اپنے وزراء کو بھی رکھا، اپنے ملک کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بھی رکھا، لیکن اے شہزادے میری طاقت کے ذریعے، اگر ان تمام چیزوں کے ذریعے اگر تیری جان بچائی جا سکتی تو بیٹا میں تیری جان کو بچا لیتا، میں تجھے یہ ہے ان تمام چیزوں کو قربان کر دیتا، اپنے ملک کو قربان کر دیتا، اپنی بادشاہت کو قربان کر دیتا، لیکن تیری جان کو بچا لیتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے، جب موت کا قاصد آتا ہے تو کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، آج جس چیز پر ہم تکبر کرتے ہیں، جس چیز پر ہم اتراتے ہیں کہ ڈاکٹروں کی دوائی ہمیں بچا لے گی، تو میرے دوستوں یہ یاد رکھیں، میرے عزیزوں یاد رکھیں کہ جب موت آتی ہے تو بڑے بڑے ڈاکٹروں کی دوائیں فیل ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے جو ہے طبیب، بڑے بڑی بادشاہتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ رب قرآن میں فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ جب موت آتی ہے تو ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی، اور جو کچھ تم کرتے ہو سب تمہارا رب جانتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ہمیں مرنا ہے، ہم سب کو موت آنی ہے، ہم سب کو اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے جس رب نے ہمیں پیدا کیا۔ پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے، رب فرماتا ہے قرآن کے اندر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ پتہ چلا قرآن سے ثبوت ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ تو میرے عزیزوں بتائیں، آج ہم جو اپنی غفلت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یہ زندگی گزارنا، یہ زندگی کے لمحات کو گزار دینا، یہ یوں ہی ضائع کر دینا، یاد رکھیں اس کے بارے میں ہمیں رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ اور جب رب کی بارگاہ میں ان تمام چیزوں کا جواب دینا ہے، وہاں ہمیں بچائے گی کون سی چیز؟ بچانے والی ایک ہی چیز ہے، وہ اپنے رب کی رضا ہے، وہ اپنے رب کی فرما برداری ہے، وہ اپنے رب کی بندگی ہے۔ جب ہم یہ کام کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے تو یاد رکھیں ہماری دنیا بھی بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے گی، ہماری آخرت بھی بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ موت سب کو آنی ہے۔